کچھ ایسے واقعات جو اندیکھے اور انسنے ہیں آپ کو میرے چینل پر ملیں گے۔ اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے۔ صلاح الدین ایوبی نے صرف فلسطین بیت المقدس ہی نہیں بلکہ دمشق بھی فتح کیا تھا۔ آج آپ کو فتح دمشق یعنی ڈماسکس کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اس کی کیا تاریخ ہے اور اس کے کیا تاریخی حقائق ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اب بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ 1174 کے موسم گرما کے اوائل میں یعنی شروع میں نور الدین ایک فوج جمع کر رہا تھا۔ موصل، دیار بکر اور جزیرہ کے وزیروں کو سمن بھیج رہا تھا تاکہ صلاح الدین ایوبی کی مصر کے خلاف حملے کی تیاری کی جا سکے۔ ایوبیوں نے ممکنہ خطرے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ان تیاریوں کے انکشاف پر ایک کونسل کا انعقاد کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاہرہ کے باہر اپنی فوجیں جمع کیں۔ 15 مئی کو نور الدین گزشتہ ہفتے بیمار پڑنے کے بعد انتقال کر گئے اور ان کا اقتدار ان کے 11 سالہ بیٹے صالح اسماعیل الملک کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کی موت نے صلاح الدین ایوبی کو سیاسی آزادی دی اور الصالح کو لکھے گئے ایک خط میں انہوں نے اپنے دشمنوں کے خلاف تلوار کی طرح کام کرنے کا وعدہ کیا اور اپنے والد کی موت کو زلزلے کا جھٹکا قرار دیا۔ نور الدین کی موت کے بعد صلاح الدین ایوبی کو ایک مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مصر سے صلیبیوں کے خلاف اپنی فوج منتقل کر سکتے تھے یا شام میں صالح کی طرف سے اس کی مدد کے لیے آنے اور وہاں سے جنگ شروع کرنے کی دعوت تک انتظار کر سکتا تھا، لیکن اسے ڈر تھا کہ ایک ایسی سرزمین پر حملہ کرنا جو پہلے اس کے آقا کی ملکیت تھی، جس پر وہ ایمان رکھتا تھا، اسے منافق کے طور پر پیش کر سکتا ہے۔ اس طرح وہ صلیبیوں کے خلاف جنگ کی قیادت کرنے کے لیے نامناسب ہو جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ملک شام پر قبضہ کرنے کے لیے اسے یا تو صالح کی دعوت کی ضرورت ہے یا اسے متنبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگست میں صالح کو حلب منتقل کیا گیا تو شہر کے امیر اور نور الدین کے سابق فوجیوں کے ایک کپتان گمشدگین نے ان کی سرپرستی سنبھال لی۔ امیر نے دمشق سے شروع کرتے ہوئے ملک شام اور جزیرہ میں اپنے تمام حریفوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی تیاری کی۔ اس ہنگامی صورتحال میں دمشق کے امیر نے موصل کے سیف الدین گمشتگین کے چچا زاد بھائی سے حلب کے خلاف مدد کی اپیل کی، لیکن اس نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے شامیوں کو صلاح الدین ایوبی کی مدد کی درخواست کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ صلاح الدین ایوبی 700 منتخب گھڑ سواروں کے ساتھ صحرا میں سوار ہوئے اور الکرک سے گزرتے ہوئے بصرہ پہنچے۔ ان کے ساتھ امیر، سپاہی اور بدو بھی شامل تھے۔ 23 نومبر کو وہ دمشق پہنچے اور وہاں اپنے والد کے پرانے گھر میں آرام کیا۔ دمشق یعنی ڈماسکس کے قلعے کے دروازے کو ان کے بھائی تغلقین بن ایوب کے مختصر محاصرے 4 دن بعد صلاح الدین کے لیے کھول دیا گیا۔ اپنے بھائی تغلق بن ایوب کو دمشق کا گورنر چھوڑ کر صلاح الدین ایوبی نے دوسرے شہروں کو شامل کرنے کی کوشش کی جو نور الدین سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اب عملی طور پر آزاد تھے۔ ان کی فوج نے نسبتاً آسانی کے ساتھ حماس کو فتح کیا، لیکن حمص کے قلعے کی طاقت کی وجہ سے اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا۔ صلاح الدین ایوبی شمال کی طرف حلب کی طرف چلے گئے۔ 30 دسمبر کو اس کا محاصرہ کیا۔ جب گمشتگین نے اپنے تخت سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قبضے کے خوف سے صالح اپنے محل سے باہر آیا اور رہائشیوں سے اپیل کی کہ وہ اسے اور شہر کو حملہ آور فوج کے حوالے نہ کریں۔ صلاح الدین ایوبی کے تاریخ دانوں میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ لوگ اس کے جادو میں آ گئے۔ گمشتگین نے شام کے حشیشین کے سردار راشد الدین سنان سے درخواست کی، جو پہلے ہی صلاح الدین کے ساتھ اختلافات کا شکار تھے کیونکہ اس نے مصر کے فاطمیوں کی جگہ لے لی تھی۔ صلاح الدین کو اس کی کیمپ میں قتل کر دیا جائے۔ 11 مئی 1175 کو 13 قاتلوں کے ایک گروپ نے آسانی سے صلاح الدین کے کیمپ میں داخل ہوئے، لیکن ابو قبیس کے ناصی الدین خمارتکین کو حملے سے فوراً پہلے ہی ان کا پتہ چل گیا۔ ایک قاتل کو صلاح الدین ایوبی کے ایک جرنیل نے قتل کیا اور دوسرے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے مارے گئے۔ صلاح الدین ایوبی کی پیش رفت کو روکنے کے لیے طرابلس کے ریمنڈ نے اپنی افواج کو نہر الکبیر کے پاس جمع کیا، جہاں وہ مسلم علاقے پر حملے کے لیے اچھی طرح سے موجود تھے۔ صلاح الدین ایوبی بعد میں حمص کی طرف چلے گئے، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ سیف الدین کی طرف سے شہر میں ایک امدادی دستہ بھیجا جا رہا ہے تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔
شام اور جزیرہ میں صلاح الدین ایوبی کے حریفوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا جنگ شروع کر دی، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ اپنی حالت نور الدین کا خادم بھول گیا تھا اور ان کے بیٹے کا محاصرہ کر کے اپنے پرانے آقا کا شکریہ ادا نہیں کیا اور اپنے رب کے خلاف بغاوت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے محاصرے کو ختم کر کے اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ صلیبیوں سے اسلام کا دفاع کر رہا تھا۔ اس کی فوج حمص واپس آ گئی تاکہ وہاں صلیبی فوج کو شامل کیا جا سکے۔ صلیبیوں نے پہلے ہی دستبرداری اختیار کر لی۔ اس کے فوراً بعد صلاح الدین حمص میں داخل ہوئے اور اس کے محافظوں کی مزاحمت کے بعد مارچ 1175 میں اس کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی کی کامیابیوں نے سیف الدین کو پریشان کر دیا۔ گمشتگین سمیت زنگیوں کے سربراہ کی حیثیت سے وہ شام اور میسوپوٹیمیا کو اپنی خاندانی جاگیر سمجھتے تھے، اور جب صلاح الدین ایوبی نے اپنے خاندان کی ملکیت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو وہ ناراض ہو گئے۔ سیف الدین نے ایک بڑی فوج جمع کی اور اسے حلب روانہ کیا، جس کے محافظ بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ موصل اور حلب کی مشترکہ افواج نے حمص میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف مارچ کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے ابتدائی طور پر صوبہ دمشق کے شمال میں تمام فتوحات ترک کر کے زنگیوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ مصر واپس آ جائے۔ یہ دیکھ کر کہ تصادم ناگزیر تھا، صلاح الدین ایوبی نے جنگ کے لیے تیاری کی۔ دریائے اورنٹس کی گھاٹی کے کنارے پہاڑیوں ہما کے ہارنز میں پوزیشن سنبھال لی۔ 13 اپریل 1175 کو زنگی فوجیوں نے اس کی افواج پر حملہ کرنے کے لیے مارچ کیا، لیکن جلد ہی خود کو صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں نے گھیر لیا، جنہیں انہوں نے کچل دیا۔ جنگ کا اختتام صلاح الدین ایوبی کی فیصلہ کن فتح پر ہوا، جس نے حلب کے دروازوں تک زنگی مفروروں کا تعاقب کیا، جس نے الصالح کے مشیروں کو دمشق، حمص اور حمص کے صوبوں کے ساتھ ساتھ حلب کے باہر متعدد قصبوں جیسے معررات النعمان پر صلاح الدین ایوبی کے کنٹرول کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا۔ زنگیوں کے خلاف فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے خود کو بادشاہ قرار دیا اور نماز جمعہ اور اسلامی سکے میں صالح کا نام لکھوایا۔ اس کے بعد اس نے شام اور مصر کی تمام مساجد میں حاکم بادشاہ کی حیثیت سے نماز ادا کرنے کا حکم دیا اور قاہرہ میں سونے کے سکے جاری کیے، جن پر ان کا سرکاری لقب الملک الناصر یوسف ایوب تھا۔ بغداد میں عباسی خلیفہ نے صلاح الدین کے اقتدار سنبھالنے کا خیر مقدم کیا اور انہیں مصر اور شام کا سلطان قرار دیا۔ جنگ نے حماس نے ایوبیوں اور زنگیوں کے مابین اقتدار کے اصول کو ختم نہیں کیا۔ آخری تصادم 1176 کے موسم بہار میں ہوا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر سے بڑے پیمانے پر کمک لے کر آئے تھے، جبکہ سیف الدین دیار بکر اور الجزیرہ کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں فوجیں تعینات کر رہا تھا۔ جب صلاح الدین نے حماس کو چھوڑتے ہوئے اورنٹس کو عبور کیا تو سورج گرہن لگ گیا۔ انہوں نے اسے ایک شگون کے طور پر دیکھا، لیکن انہوں نے شمال کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ حلب سے تقریباً 25 کلومیٹر 16 میل دور سلطان کے ٹیلے پر پہنچا، جہاں اس کی افواج کا سامنا سیف الدین کی فوج سے ہوا۔ لڑائی شروع ہو گئی اور زنگی صلاح الدین ایوبی کے بائیں حصے کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور انہیں اس کے سامنے لے گئے۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خود زنگیوں پر حملہ کر دیا تو زنگی افواج گھبرا گئیں اور سیف الدین کے زیادہ تر افسران ہلاک یہاں پکڑے گئے۔ سیف الدین بال بال بچ گئے۔ زنگی فوج کے کیمپ، گھوڑوں، سامان، خیموں اور دکانوں کو ایوبیوں نے قبضے میں لے لیا، تاہم جنگی قیدیوں کو تحفے دیے گئے اور رہا کر دیا گیا۔ ایوبی فتح کا سارا مال فوج کو دے دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کچھ نہیں رکھا، وہ حلب کی طرف بڑھتے رہے، جس نے اب بھی ان کے لیے اپنے دروازے بند کر رکھے تھے اور شہر کے سامنے رک گئے تھے۔ راستے میں اس کی فوج نے بوزعہ پر قبضہ کر لیا اور پھر منبج پر قبضہ کر لیا۔ وہاں سے انہوں نے 15 مئی کو عزاز کے قلعے کا محاصرہ کرنے کے لیے مغرب کا رخ کیا۔ کئی دن بعد جب صلاح الدین ایوبی اپنے کپتان کے خیموں میں سے ایک میں آرام کر رہے تھے، ایک قاتل آگے بڑھا اور ان کے سر پر چاقو سے حملہ کیا۔ خنجر صرف ان کے گیمبسن کو کاٹ رہا تھا اور حملہ آور مارا گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جان لینے کی کوشش سے بے چین تھے، جس پر اس نے گمشتگین اور قاتلوں پر سازش کا الزام لگایا اور اس طرح محاصرے میں اس کی کوششوں میں اضافہ ہوا۔ 21 جون کو عزاز نے ہتھیار ڈال دیا اور صلاح الدین ایوبی نے گمشتگین کو سزا دینے کے لیے حلب کی طرف اپنی افواج کو فوری طور پر بھیج دیا۔ ان کے حملوں کی ایک بار پھر مزاحمت کی گئی، لیکن وہ نہ صرف جنگ بندی بلکہ حلب کے ساتھ ایک باہمی اتحاد حاصل کرنے میں کامیاب رہے، جس میں گمشتگین اور الصالح کو شہر پر اپنی گرفت برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی اور بدلے میں انہوں نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ان تمام
تمام سلطنتوں پر حاکم تسلیم کیا جو انہوں نے فتح کی تھیں۔ حلب کے مسلم اتحادی وی مردین کو اور کیفا کے امیروں نے بھی صلاح الدین ایوبی کو ملک شام کا بادشاہ تسلیم کیا۔ جب معاہدہ طے پا گیا تو صالح کی چھوٹی بہن صلاح الدین ایوبی کے پاس آئی اور عزاز کے قلعے کی واپسی کی درخواست کی۔ انہوں نے اس کی تعمیل کی اور اسے متعدد تحفوں کے ساتھ حلب دروازوں تک واپس لے گئے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور یہ آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ کس طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈمیسکس یعنی کہ دمشق کو فتح کیا۔ انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔